الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، میں نے ابھی آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان 3 باتوں میں سے 2 باتوں کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے، اور تیسری بات کا تعلق ہمارے زہد و ورع سے ہے، زہد و تقوی سے ہے۔ راوی حدیث ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے۔ طوبیٰ کے معنی ہیں خوشخبری کے۔ طوبیٰ یہ جنت کے ایک درخت کا بھی نام ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں اس شخص کو جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا اور دوسرا شخص جو بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا، اور تیسرا شخص جو اپنے گناہوں پر روتا رہا۔ اسی حدیث کی تشریح کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلی بات ہے زبان پر کنٹرول، یہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو قابو میں رکھنے کی جا بجا تعلیم دی ہے۔ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اس کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے دور رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کف علیک ھذا، اس کو قابو میں رکھو۔ زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کو قابو میں رکھو۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی، ہماری گرفت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَعَلَى أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَسَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ان کے چہروں کے بل جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، ان کے چہروں کے بل جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ زبان کی کٹائی کی وجہ سے۔
یعنی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کی وجہ سے لوگ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی زبان سے جو بات بھی کہتے ہیں فرشتے اسے لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا حساب چکانا ہے۔ اسی لیے جب بھی بولیں تو تول کر بولیں، سوچ کر بولیں، اور اپنی زبان کو بے قابو اور بے لگام نہ بنائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ انسان کی زبان سے کوئی لفظ نکل نہیں پاتا کہ ایک فرشتہ تیار رہتا ہے اس کو لکھنے کے لیے، ایک نگہبان اس کو لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ اپنی زبانوں کی اس طرح حفاظت نہیں کرتے ہیں جس طرح کہ اسلام نے ہم سے حفاظت کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی اس شخص کو جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک آدمی اپنی میٹھی بول، اپنی میٹھی گفتگو اور اپنی میٹھی زبان کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر بیٹھ کر کے بادشاہت کرتا ہے۔ لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس سے محبت اور عقیدت کرنے لگ جاتے ہیں محض اس کی زبان کی وجہ سے۔ اور اس کے برعکس ایک آدمی جو کہ بڑا زبان دراز ہوتا ہے، اس کی زبان صحیح نہیں ہوتی اور اپنی زبان سے وہ صحیح باتیں نہیں بولتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لوگوں کی محبت، لوگوں کی چاہت اگر حاصل کرنا ہو تو اپنی زبان کی اصلاح کرو۔ جب بھی بولو تو صحیح بات بولو، بھلی بات بولو، اچھی بات بولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے حق میں دعائے رحمت فرمائی ہے جب وہ بولتا ہے تو بھلی بات بولتا ہے اور بری باتوں سے اپنی زبان کو روک لیتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عبدا قال خیرا فغنم او سکت عن سوء فسلم۔ کیا پیاری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس آدمی پر رحم فرمائے، اس بندے پر رحم فرمائے جب وہ بولا تو بھلی بات بولا اور اس کی وجہ سے لوگ اس کے قدموں پر نچھاور ہو گئے، اس کی میٹھی بول کی وجہ سے لوگ اس کے قدموں پر نچھاور ہو گئے۔ او سکت عن سوء فسلم، اور بری بات سے اس نے اجتناب کیا، خاموشی اختیار کر لی تو وہ محفوظ ہو گیا، فسلم۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبان کی اصلاح کریں، جب بولیں تو بھلی بات بولیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ پہلی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے۔ ایسے آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور دوسری چیز وہ ہے، وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ،
آدمی بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بازار یہ فتنوں کا مرکز ہوتا ہے۔ بازار یہ فتنوں کا مرکز ہے۔ روئے زمین پر سب سے بہترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے، اور سب سے بدترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ لہذا بلا ضرورت کوئی آدمی اپنے گھر سے باہر نہ جائے۔ اس کا اپنا کام دھندا ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے تو جا سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت وہ باہر نہ جائے۔ میرے بھائیوں، علماء نے اس کو لغویات میں شمار کیا ہے۔ بلا ضرورت باہر جانے کو لغویات میں شمار کیا ہے، اور ایک مومن کے ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہیں جو لغو چیزوں سے، لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے، بیہودہ کاموں سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو ایک مومن کے ایمان کی یہی علامت ہے کہ وہ لغویات سے پرہیز کرتا ہے۔ تو علماء نے بلا ضرورت گھر سے باہر جانے کو لغویات میں شمار کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر جو ہے رحمان کے بندوں کی صفتیں بیان کی۔ رحمان کے حقیقی بندے کون ہوتے ہیں، ان کی صفتیں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جب ان کا گزر کسی بے مقصد مجلس سے ہوتا ہے تو وہ باعزت گزر جاتے ہیں، یعنی اس مجلس کی طرف رخ نہیں کرتے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، اور وہ بھانپ لیتے ہیں کہ یہ مجلس بیکار کی مجلس ہے اور یہاں صرف بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسی مجلس میں ہمارا جانا جو ہے گناہ سے خالی نہیں ہے، اسی لیے وہ ایسی مجلس کو دیکھ کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ رحمان کے حقیقی بندے ہیں میرے بھائیوں۔ تو ایک مومن کے یہی اخلاق ہونا چاہیے کہ وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، چوراہوں پر، گلیوں میں، راستوں پر بیٹھ کر کے بیکار قسم کی باتیں نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی راستوں پر بیٹھے، گلی کوچوں میں بیٹھے اور وہاں ایک مجلس گرم کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو جب اس چیز سے روکا کہ تم بازاروں میں نہ بیٹھا کرو، راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب ایک مجلس قائم کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر کے جب گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ہمارا بہت فائدہ ہوتا ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جب تمہارا یہ اعتراض ہے، جب یہ اعتراض ہے، تم اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہو تو بیٹھو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ راستوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، راستوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرو۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی وہ راستوں کے حقوق کیا ہیں بتاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے حقوق بتائے۔ پہلا حق غض البصر، نگاہوں کو نیچی رکھنا، وکف الاذی، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، یہ دوسرا حق۔ تیسرا حق رد السلام، اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا، السلام علیکم کوئی کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام، بلکہ اس سے بہتر بھی جواب دینا چاہیے۔
اور چوتھا حق ہے وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینا. اگر کسی آدمی کو آپ غلط کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو اس کو نیکی کا حکم دینا. وَنَحْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ 5 حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں راستے کے. اگر تم راستے میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کے یہ حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرو. تو میرے بھائیوں، آج بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ چوراہوں پر، گلیوں میں، راستوں پر بیٹھے ہوئے بےہودہ قسم کی باتیں کرتے ہیں، بیکار قسم کی باتیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیاوی فائدہ ہے اور نہ دینی فائدہ ہے. لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے سب سے بہترین خوبی کیا ہے؟ لا یعنی اور بیکار قسم کی چیزوں کو چھوڑ دینا. یہ سب سے بہترین خوبی ہے. تو یہ دوسرا شخص ہے جو بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے. اور تیسرا شخص وہ ہے وہ بکا علی خطیئتہ، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے. ایسے آدمی کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. میرے بھائیوں، یہ تیسری چیز ہمارے زہد و تقوی سے تعلق رکھتی ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، وہ ضرور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے گا، گڑ گڑائے گا. اور یقین مانیے، جو آدمی اللہ کے خوف سے روتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوتا. اللہ کے خوف سے رونے والا آدمی کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوتا. اور اسی طرح جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل پڑا، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکل پڑا، تو اسے جو گرد و غبار، جو دھول اسے پہنچتی ہے وہ اور جہنم کا دھواں، یہ 2 چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اللہ کی یاد میں رونے والا، اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں داخل نہیں ہوتا، اور اللہ کے راستے میں جو گرد و غبار آدمی کو پہنچتا ہے وہ اور جہنم کا دھواں، یہ 2 چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہے وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْن وَأَمْنَيْن. میری عزت کی قسم، میں میرے بندے کے ساتھ 2 خوف اور 2 امن اکٹھا نہیں کرتا، جمع نہیں کرتا. اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ. جب اس نے مجھ سے دنیا میں خوف کھایا، دنیا میں مجھ سے ڈرا، تو میں قیامت کے دن اسے امن دوں گا. وَإِذَا أَمَنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْآخِرَةِ. اور جب وہ دنیا میں مجھ سے نڈر رہا تو میں آخرت کے دن اس کو ڈراؤں گا، آخرت کے دن میں اسے ڈراؤں گا. لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روئے، گڑ گڑائے. اگر ان کو رونا نہیں آتا ہے تو رونے جیسا چہرہ بنا لے، رونے جیسا چہرہ بنا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی ومن لم یستطع فلیتباکی. تم میں سے جو آدمی رو سکتا ہے تو وہ رو لے، اور اگر اس کے اندر رونے کی طاقت نہیں ہے، رونا نہیں آ رہا ہے، تو رونے جیسا چہرہ بنا لے، ڈھونگی رونا رو لے اللہ کے خوف سے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے میرے بھائیوں. تو بہرحال اس حدیث کے اندر میں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. پہلی چیز کیا ہے بھائی؟ بتا سکتے کوئی؟
زبان پر کنٹرول. دوسری چیز بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا. تیسری چیز اپنے گناہوں پر رونا, گڑ گڑانا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ.